اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے لفظوں کو اگر ہم جیسے ان کی شکلوں سے پہچانے لگے نا، کہ یہ ایک سانچہ سمجھ لیں، ایک سانچے بنے ہوئے سب، تو اس فارمیٹ کو ہم سمجھ لیں کہ لفظ یہ بنا ہوا ہے تو اس میں یہ معنی آتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سے لفظوں کا معنی آپ اس کے سانچے کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑی چیزیں دیکھی تھی، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جتنے بھی حروف ہیں، ہم قرآن سے ہی صرف ہمارا تعلق ہے، ہم عربی نہیں سیکھ رہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جتنے الفاظ ہیں نا، ان کی اگر ہم مین تقسیم کریں تو 3 ہیں۔ ایک ہے اسم، جو کہ ہم کہتے ہیں نام، ٹھیک ہے، نام، چیزوں کے نام، لوگوں کے نام، کاموں کے نام، ہم اردو میں نام بولتے ہیں۔ یہ ایک ہے اسم، نام کو اسم بولتے ہیں۔ ایک ہے فعل کو ہم کام بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کام یا تو ہو چکا ہوتا ہے، یا ہونے والا ہے، یا ہو رہا ہے۔ تو کام جو ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا تھا ماضی میں، یا کوئی کام ابھی حال میں ہو رہا ہے، یا کوئی کام مستقبل میں ہوگا۔ تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے نا، ہر زبان میں ظاہر ہے کہ زبان کمپلیٹ کب ہوگی جس میں اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، مگر عربی زبان میں خاص بات کیا ہے کہ اس میں ایک تیسری کیٹیگری حرف بھی ہے، اور حرفوں کے بھی اپنے خصوصیات اور معنی ہوتے ہیں عربی میں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ فی کیا ہے، فی ہے، من ہے، با ہے، یہ سارے حروف ہیں، مگر ان کے بہت سی خصوصیات ہیں، ان کے معنی ہیں۔ یہ عربی زبان کی خاص بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حروف جو ہے ایک طرح سے گلو کی طرح ہے، کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ نے رکھی ہیں، اب آپ بیچ میں گلو ڈال کے ان کو اگر جوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو گلو ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ حرف جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ گوند کی طرح جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 اقسام ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو یہ بات بہت ہی آسان، اگر اس بات کو رکھیں گے تو آپ لوگوں کو پھر قرآن کا ترجمہ بہت آسانی سے آپ کر سکیں گے۔ وعلیکم السلام۔ تو اب دیکھیں، اسم ہوتا ہے، میں نے اسم کا یہاں پر تصویر نہیں بھیجی آپ لوگوں کو، اچھا ہے، اور آپ لوگوں کو نہیں بھیجی اس لیے میں ابھی نہیں بتاتی ہوں۔ اسم نام ہوتے ہیں، اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے، خالی میں پہچان بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں بہت سی پہچان ہوتی ہے، لیکن جو خاص پہچان ہے جو بہت زیادہ عام ہے، اس میں قرآن میں آپ کو آلموسٹ ہر سینٹنس میں آپ کو اسم کی پہچان نظر آئے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین جو ہوتی ہے وہ فعل پر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش جس کو ہم بولتے ہیں، وہ فعل پر کبھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی بھی جو آپ کوئی ورڈ دیکھتے ہیں قرآن میں، اور اس پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے، اس کا مطلب پہلے کیا ہوا کہ یہ نہ تو حرف ہے اور نہ یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان دونوں پہ یہ چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اگر اس کو آپ اتنا سا رول یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اسموں کو پہچاننے میں، تاکہ پھر ترجمے میں بھی اسی طرح ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم اسم کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، فعل میں یہ ہوتا ہے فلاں نے کام کیا، اس نے کام کیا، تو اس نے یہ اسم ہوتا ہے، لیکن کام کیا، کون سا کام کیا؟ کھانا کھایا، پانی پیا، وہ کام ہوتا ہے۔ تو آپ کو اتنا پتہ چل جائے گا اگر آپ یہ بات رکھیں گے کہ تنوین آخر میں ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے جنتن ہے، برقن ہے، قومن ہے، ثمرتن ہے، رسولن ہے، اور اس طرح رسولن ہے۔ اللہ کے ساتھ تنوین نہیں آتی لفظ جلالہ میں، لیکن سماعن یا سماعن، نورن یا نورن یا نورن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تنوین جو ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ ایک دوسرا اسم کی علامت ال ہوتی ہے۔ تو ال اگر اس کسی لفظ پر ہے شروع میں لگتا ہے، جیسے الکتاب، المسجد، البیت، تو کیا ہے؟ ال لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ فعل نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا سا اسم کے لیے جاننا ٹھیک ہے۔ پھر
گرامر جو جانتا ہے اس کو کچھ اور علامات بھی سمجھ میں آتی ہے اسم کی، مگر ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اچھا، اب فعل کی بھی کچھ علامات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فعل کے جو الفاظ فعل ہوتے ہیں وہ یا سے شروع ہو سکتے ہیں، تا سے شروع ہو سکتے ہیں، حمزہ سے شروع ہو سکتے ہیں، اور عربی میں حمزہ ہم الف نہیں کہتے اس کو، ٹھیک ہے، حمزہ کہتے ہیں، کیونکہ الف جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ الف جیسے شروع میں کبھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ عربی میں الف جو ہے کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف بعد میں آ سکتا ہے، جیسے خلق بعد، جیسے کتابہ، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ تو مثال، لیکن میں مثالیں بتاؤں گی آپ کی، لیکن وہ الف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، وہ الف ہوتا ہے، لیکن شروع میں ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ چیزیں تو نہیں بتا رہی ہوں، سادہ سا کر کے بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو لفظوں کی پہچان، انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگے نا تو آپ اس کو سن لیجئے گا ریکارڈنگ کو۔ اچھا، پھر نون سے شروع ہونے والے لفظ بھی اکثر فعل ہوتے ہیں۔ قد سے شروع ہونے والے، جس کے شروع میں قد ہوتا ہے، وہ بھی اکثر فعل ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی نون سے یا ان الفاظ سے کوئی لفظ خود اپنے روٹ ورڈ ہی میں تا ہے یا نون ہے یا ہے، تو وہ اس وجہ سے میں اکثر کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اکثر کا پتہ چلے گا تو تھوڑے الفاظ کا جو مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا خود سے۔ پھر آخر میں تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیستو، تا پر سکون، نون پر شد، یہ اگر چیزیں ہیں، یہ علامات ہیں تو بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، اسم نہیں ہے۔ پھر مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یعبدو، یعبدو میں یا سے شروع ہوتا ہے۔ تعلمو، تعلمو تا سے شروع ہے۔ اعوذو حمزہ سے شروع ہے۔ نخلقو نون سے ہے۔ قد افلحا، افلحا کے پہلے قد ہے تو یہ بھی فعل ہے۔ خلقتا، خلقتا فعل ہے۔ کنتی فعل ہے۔ ظلمتو فعل ہے۔ کسبت فعل ہے۔ لنسألن فعل ہے، کیونکہ نون شد ہے۔ تو یہ علامات ہیں جو کہ بار آئیں گی تو آپ کو یاد ہو جائیں گے خود سے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ نہ سوچے کہ تو بہت ساری باتیں ہیں، تو آپ جب پڑھیں گے قرآن، اگر کھول کے یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے اپنے طور پر کہ چلو میں دیکھوں کتنے لفظوں کے شروع میں تا ہے، کتنے لفظوں کے شروع میں یا ہے، تو آپ کو بے شمار ایک ہی پیج پر کئی لفظ ملیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آخر میں تا زبر، تا زیر، تا پیش اور تا سکون، یہ بھی بہت سارے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ، تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے تو اتنا تو یہ کیا ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمے تک جانے سے پہلے۔ یا جن کے شروع میں یا ہوتا ہے تو یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے۔ دیکھیں سب کے آخر میں کرتا ہے، کرے گا، جیسے وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ بیکاز یہ والا جو فعل ہے مضارع، اس کو مضارع کہتے ہیں، نیم ضاد را عین، اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ وہ پھر دوسری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہاں پر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو مستقبل کے معنی میں ہے یا حال کے معنی میں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا، تؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ اچھا، تا سے شروع ہونے والے کچھ کو ہم دیکھ لیتے۔ تا جب شروع ہوتی ہے تو اس کا ترجمے میں تو یا تم یا آپ، ٹھیک ہے؟ تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا، تؤتی تو دیتا ہے، تؤمنو تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا،
ترزقو تو رزق دیتا ہے یا دے گا، تعلمو تو جانتا ہے یا جانے گا، تشاؤ تو چاہتا ہے یا چاہے گا، تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تظلمو تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا، تغفرو تو معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جب تا سے شروع ہونے والے لفظ ہے نا، تو سے تو ترجمہ ہوتا ہے اس پہ، لیکن کچھ لفظوں میں آپ دیکھیں گے کہ تا سے تو شروع ہو رہا ہے لیکن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور ایڈیشنل بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جب فعل مؤنث ہوتا ہے تو مؤنث فعل کے لیے تا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں مثال کے طور پر تجری، چلتی ہیں، اس کا میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تو چلتی ہے، ٹھیک ہے، تجری من تحت الانہار۔ تو یہ تجری جو ہے یہ مؤنث کا فعل ہے، مگر تو کے معنی میں نہیں ہے، وہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، وہ چلتی ہیں۔ انہار نہریں، نہروں کی وجہ سے یہ آیا ہے، اور نہریں مؤنث ہے اس وجہ سے۔ انہار جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے، یعنی فیمیل لفظ ہے، اس وجہ سے تجری آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ کم ہوگی لیکن نظر آئیں گے آپ کو، یہ تا جو ہے وہ کے معنی میں، وہ مؤنث۔ جو میں نے کہا کہ کچھ لفظ تا سے شروع ہو رہے ہوں گے لیکن اس کا جو ہے مؤنث کی وجہ سے، کہ ان کا جو اسم ہے جس کے بارے میں وہ فعل ہے، دیکھیے فعل کے ساتھ اسم ہمیشہ ہوتا ہے نا، کسی چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کام بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مؤنث چیز ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے چلتی ہیں، کیا چلتا ہے؟ نہریں۔ تو نہریں مؤنث ہے اس لیے تجری آیا ہے، ٹھیک ہے، یجری نہیں آئے گا کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ عربی زبان میں ہم اردو میں اس طرح نہیں ہے، فرینچ میں ہے کہ دیکھیں اگر اسم مؤنث ہوتا ہے تو فعل بھی مؤنث آتا ہے، لیکن یہ صرف قرآن کی زبان میں ہے اور اردو میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرینچ زبان جو ہے نا، فرینچ جس کو آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ فرینچ میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر فعل مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اسم بھی اسم مؤنث ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اردو میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا وہ کھانا کھاتا ہے یا کھاتی ہے نا، تو اب ہم نے فعل کو کھاتا یا کھاتی، ہم نے بس یا مؤنث کے لیے ہم نے یا لگا دیا اگر لڑکی ہے تو، اور کھاتا ہے لڑکا ہے تو ہم نے کھاتا کہہ دیا۔ تو سمجھ لے کہ اسی طرح سے اگر تجری اور یجری، وہ چلتا ہے، تجری وہ مؤنث چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس کی مثال، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو تم، اس دن سے ڈرو کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی۔ تو اب دیکھیں نفس جو لفظ ہے نا، نفس جان، میری جان چلی گئی ہے نا، میری جان جا رہی ہے، تو یہ نفس، اس کو نفس کہتے ہیں، اور نفس جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں بھی، چونکہ نفس مؤنث ہے تو اب تجزی نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی کے، تو اس لیے یہ تجری آیا ہے۔ لا تدرک الابصار، نہیں ادراک کر سکتی ہیں آنکھیں، تو آنکھیں جو ہے، آنکھیں مؤنث ہے آنکھیں، اس لیے تدرک ہو، درکا ہم ادراک کہتے نا، اس کا ادراک نہیں ہو رہا مجھے یا اس کا ادراک ہو گیا، تو ادراک ہونا یعنی کہ سمجھ میں آنا، ہماری سمجھ میں بات آ جانا۔ تو اللہ کی ذات کو ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ هل يستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ تو دیکھیں نور اور ظلمات یہ دونوں مؤنث ہے، تو تستوی سواؤن کہتے ہیں نا، سواؤن کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا دو چیزوں کا، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور؟ تو یہ اس طرح سے اس کی مثالیں، انشاءاللہ اب یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب کچھ مثالیں حمزہ والی دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ سے شروع ہونے والے افعال میں معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں جاتا ہوں، تو اس میں
میں کا لفظ کا ترجمہ حمزہ سے ہمیں پہچان ہوتی ہے. تو دیکھیں، اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا. اچھا، یہ جو حمزہ یا تا اور نون سے شروع ہونے والے لفظوں میں ماضی کا ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حال کا یا مستقبل کا ہوتا ہے. پھر اعلم میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا میں ہوں گا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا. اجیبو میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. اغفرو میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے، یہ حمزہ والے ہو گئے سب. پھر اب جس طرح تا میں ایک استثناء تھا کہ یعنی ہمیں بس خیال رکھنے کا ہے کہ ہر لفظ حمزہ سے شروع ہونے والے میں کا معنی نہیں ہوتا. کچھ لفظوں میں کیا ہوتا ہے، حمزہ سے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر ہمیں دو اسم میں کمپیئر کرنا ہے یا ایک اسم کو سب سے زیادہ بہتر یا سب سے زیادہ بتانا ہے تو وہ ہے تو اسم، ٹھیک ہے، لفظ جو ہے وہ فعل نہیں ہے لیکن حمزہ سے شروع ہوتا ہے. جیسے میں مثال دیتی ہوں، اللہ اکبر. تو دیکھیں، اکبر جو ہے یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ بہت بڑا ہے تو یہ اسم ہے مگر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ میں نے بتایا کہ جو افعال کی علامات ہے وہ اسم میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اسم و تفضیل اسے کہتے ہیں، فضیلت دینے والا اسم، ٹھیک ہے. تو اکبر فضیلت دینے والا اسم ہے، اسم و تفضیل کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. دیکھیں، ایک لفظ سے کتنا سارے معنی آ گئے نا. ہمیں اردو میں کتنے بولنا پڑا، سب سے بڑا ہے. یہاں پر صرف ہم نے کہا اللہ اکبر. پھر ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو عالم، اکبر، اکرم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اکرم اور اتقا جو دونوں ہے وہ اسم و تفضیل یعنی کہ فضیلت دینے والے اسم ہیں. بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم سے زیادہ تقوی والا ہے. پھر فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. تو انشاءاللہ یہ سمپل ہوگا. تو اب کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ ہم کو، دیکھیں کنفیوژن کے چانسز کم ہوتے ہیں. کیونکہ جو ترجمہ یاد کرنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ دیکھیں حمزہ سے استعمال والے فعل ہے نا کم ہوتے ہیں، لیکن اس قرآن میں زیادہ افعال جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، وہ زیادہ لفظ جو شروع ہوتے ہیں وہ اسم و تفضیل کے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ دوسری چیزوں کو دیکھیں گے ترجمے میں تو آپ کو خود بخود فرق سمجھ آنے لگے گا، ٹھیک ہے. اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا، صرف ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حمزہ سے شروع ہونے والے ہیں لفظ ہے تو کبھی یہ اسم ہو سکتا ہے، کب؟ جب کہ وہ فضیلت دینے والا اسم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح حمزہ سے اگر فضیلت نہیں ہے اور کسی کام کا ذکر ہے تو پھر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو میں کا ترجمہ ہوگا کہ میں کروں گا، کرنے والا میں ہوں گا، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بات امید ہے کہ صحیح ہوگی. پھر نون، یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم کا ترجمہ ہوتا ہے نون میں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اچھا، پھر نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تو اب دیکھیں اس میں دیکھیں کہ نستعین میں سین اور تا زیادہ ہے جس میں طلب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مانگیں گے. نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. نرزق، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے.
نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اب دیکھیں کچھ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے نا، نخلقو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرما رہے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ ہے ہم کے معنی میں. تو یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شاہی خطاب کا انداز ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی کبھی ہم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اپنی جو شاہانہ خطاب جیسے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنے لیے جیسے جمع کے بجائے واحد استعمال کرتے ہیں، اخلقو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ شاہانہ انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو بندے بات کرتے ہیں، ہم انسان جو ہے، اگر میں اکیلا کام کر رہا ہوں تو میں اخلقو، ٹھیک ہے، میں اکیلا کر رہی ہوں تو اخلقو. لیکن اب نستعینو میں مدد کرتی ہوں یا ہم مدد کرتے ہیں، تو صرف لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جمع کا صیغہ میں ہی نون سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے. واحد کے لیے کبھی بھی جمع کا لفظ ہم نہیں استعمال کریں گے. حالانکہ مغل بادشاہ کرتے تھے نا اپنے لیے کہ ہم نے کہہ دیا، بس ہم نے کہہ دیا، وہ ایک شاہانہ خطاب ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی کبھی شاہانہ خطاب کرتے ہیں. پھر نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے، یعنی زیادہ، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. نغفرو ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے. نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. اب یہاں پر اگر نظلمو ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نشکرو ہم شکر ادا کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نشکرو زیادہ لوگوں کے لیے ہے. اب اس کو جو ہے نا میں یخلقو، اس کو میں ابھی نہیں چھیڑتی ہوں. یہ جو ہے نا مجہول فعل ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں مجہول فعل کی علامات اور مثالیں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ جو ہے ہمارا صرف وہ تھا سمجھنے کے لیے. اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف انشاءاللہ. سورہ ابراہیم پڑھیں ہم. تو اتنا انشاءاللہ یاد رکھنے، کیونکہ یہ چیزیں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب بار بار پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا. ہاں دیکھیں، بار اگر کھول کے دیکھا کریں گے. ہاں یس بس تھوڑا سا آپ جب روز امید ہے آپ لوگ سب روز قرآن پڑھتے ہیں، یس یس تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ آپ 2 رکوع کا ارادہ ہے پڑھنے کا، تو چاہے آپ 1 رکوع کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر آپ یہ ترجمے والا، آپ کو میں نے پیجز بھیجے ہیں سورہ ابراہیم کے، وہ سامنے رکھ کے آپ ایک ایک لفظ پر غور کرتے جائیں اور ترجمے کو سمجھتے جائیں. تو آپ کو یہ جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ تا سے شروع ہونے والا ہے تو اس کا کیا معنی آیا، الف سے شروع ہو رہا ہے یا نون سے شروع ہو رہا ہے، یا آخر میں تا پیش تا ہے، تا پیش تو ہے، تا زبر تا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو پہچان ہونے لگے گی اور آپ نے جو سیکھا ہوگا کلاس میں وہ یاد بھی رہے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. اچھا، جتنا دیکھیں سیکھنے کے لیے تو انسان کی اپنی محنت ہی ہوتی ہے. بتانے والا تو صرف بتا سکتا ہے نا، لیکن کچھ لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت آگے نہیں بڑھتے. یہ اپنی اپنی محنت ہوتی ہے انشاءاللہ. تو پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اچھا، اتنا میں نے پڑھا ہے، بہت مشکل تو نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ دے رہی ہوں، آپ اپنے ذہن میں اس کے ترجمے کو سوچیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. کچھ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ، انشاءاللہ آ رہا ہوگا. آ وقال، رہا ہے. قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا، یہ ماضی ہے. الشیطان کہنے والا کون ہے؟ الشیطان، ٹھیک ہے. لما کا مطلب ہوتا ہے جب. قدیا اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے. فعل ہے، ماشاءاللہ، فعل ماضی ہے. فیصلہ کر دیا جائے گا. الامر
کام کا، اور الامر یہاں پر کس معنی میں؟ یعنی کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے یعنی قیامت کے دن کی طرف ہے، کہ جب معاملہ سب طے ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، اور ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے تو بہت برا کر کے آیا ہوں میں، اس وقت شیطان کیا کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہ کتنا آسان جملہ ہے نا، اتنا بے بے شک شک اللہ تعالیٰ اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق سچا کا وعدہ. وعدہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کب وعدہ کیا ہے؟ جب ہم نے ان سے پیدا ہوئے تھے اس وقت. نہیں، اس وقت تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اچھا، اللہ نے جب ہم نے قرآن شریف نازل ہوا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات سے ہم جب لا حضرت صلی الہ اللہ الا علیہ اللہ وسلم کے پڑھ لیا سامنے ہم نے، اشہد اللہ جب کہا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ حق سچا ہے. نہیں، سچا تو ہے، مگر کیا چیز کا وعدہ کیا اللہ نے؟ اللہ ایک ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے. نہیں، یہ تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم اللہ کو جنت ایک کا، مان. جنت کا. ہاں، اور ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم. ہاں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو کر آؤ گے تو تو تم جنت جنت میں ملے جاؤ گے، گی، اور ورنہ تم نافرمان بن کر آؤ گے تو تمہیں جہنم جہنم. میں ملے گی. تو اللہ نے، شیطان اب اپنی واز کر رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو، کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ سچا تھا. ٹھیک ہے، اب سچا ثابت ہو گیا، تم سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں اللہ کا وعدہ تو سچا تھا. جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے تو گئے. یہ فیصلے کے بعد، ہاں فیصلے کے بالکل، بعد کی فیصلے کے بعد زمین پہ بھیجا ہے تب کی بات ہے نا. نہیں نہیں نہیں، فصیح، وہ تو وعدہ الست تو ہم نے کیا نا اللہ سے. دیکھیے، وعدہ الست تو الگ بات ہے. ہاں بالکل. ہاں، لیکن یہاں پر وہ یہ، تو تمام روحوں کو جمع کر کے کہا ہاں تھا اللہ بالکل، تعالیٰ نے. مگر یہ نہیں نہیں، پورا قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اگر ہم فرما بردار ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اور یہ کس کا وعدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بتانے والے تھے نا، یہ تو اللہ کا اللہ وعدہ نے ہے. وعدہ ہاں کیا نا ہم سے. بالکل، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اب یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور اب سب ہو گیا، جنت والے جنت مل گئی، جہنم والوں کو جہنم مل گئی. پھر یہ بولتا ہے وَوَعَدتُکُم. اب یہ کیا ہے؟ وہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اور وعدتکم، وعدتکم وعدہ کیا میں تم نے سے، تم میں سے، نے. ٹھیک ہے، تم سے. تو وعدتکم وعدہ کیا تم سے میں نے، یعنی شیطان کہتا ہے میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے وعدہ خلافی کی. شیطان کا کیا وعدہ ہے؟ دیکھیں، شیطان جو ہے ہمیں اکساتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، اس میں فائدہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کیا کہا تھا کہ تم یہ کھا لو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. وہ شیطان کا وعدہ تھا. اب انسانوں کو انسان کی ضرورت کے مطابق بھٹکانے کے لیے شیطان وعدہ کرتا ہے نا. دیکھو، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو. ہمیں شیطان سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات انسانوں سے وعدے ہم کیے جاتے ہیں. کوئی انسان ہمیں کہتا ہے کہ یار کوئی نفس، نہیں. ہماری نفس بھی ہاں، کہتی ہمارا ہے. نفس بھی کرتا ہے، اور لوگ بھی، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں. اب یہ جیسے اب جب بچہ ہے، کوئی ینگ بچہ ہے، اس کے کچھ لوگ ہیں اس کو شراب پر اکسا رہے ہیں، کچھ کلاس میں بڑے لوگ ہیں نشے پہ اکسا رہے ہیں. کوئی نہیں کوئی نہیں، اس میں تمہیں مزہ آئے گا. تو اسی طرح گناہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی اکسا رہا ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے جو کبھی ڈائریکٹلی ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارا نفس اکساتا ہے ہمیں، اور کبھی کبھی وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے ہمیں غلط وعدے کراتا ہے کہ اس کام سے تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اب دیکھیں نا، اب ہم مورگیج لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مورگیج کا ہمیں شیطان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دیکھو کب تک تم کرائے دو گے، تم گھر لے لو، تمہارا گھر بن جائے گا، یہ وہ، اور تم کب اس قابل ہوں گے کہ تم پورے پیسے دے پھر گھر خریدو. اس طرح سے وعدے کرتا ہے نا ہم سے. ہم اپنے آپ کو کس طرح سمجھاتے ہیں ایسے کاموں کے لیے کہ ہمیں یہ آسان کام ہے، تو یہ کر لو، اس سے یہ فائدہ ہے.
ایسے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، مگر کر ہمیں جاتے ہیں ہم۔ ہاں ہمیں شیطان ہمیں وعدہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے کان میں اکسا رہا ہوتا ہے ہمیں، تو اب شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے وعدے کے خلاف کر دیا، تم سے وعدے تو کیے، میں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ پھر وہ کہتا ہے وما کان لیا علیکم من سلطان، پھر وہ کیا کہتا ہے، یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وما، ماں کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ اور نہ نہ، اور نہیں کانا تھا لیا، لیا کتنے الفاظ ہیں؟ 2 ہاں، لیے یا اور یا میرے لیے۔ میرے دیکھیے لیے میں نے کہا نا کہ کچھ حروف کے معنی ہوتے ہیں، اب دیکھیے لی جو ہے صرف ایک حرف ہے نا، اب اس کا معنی ہے لیے، میرے لیے، ٹھیک ہے، واسطے، میرے واسطے یا میرے لیے، علیکم تم تم پر، آلائی آلہ اور تم پر، پر، تمہارے اوپر، ہاں، من سلطان، سلطان کہتے ہیں زور، کسی کے اوپر کسی کی طاقت ہونا، کسی کوئی دیکھیں ہم جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ دلیل کو سلطان کیوں کہتے ہیں؟ کہ دلیل کے میں زور ہوتا ہے، دلیل کے ذریعے بات پکی ہوتی ہے، تو اس میں سلطان یہاں پر کہ میری کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، مجھے کوئی اللہ نے ایسا نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں زبردستی کچھ کراؤں، یہ کہہ رہا ہے وہ یہاں تو پر۔ یہاں پہ تنوین آیا نا نیچے، نون ہاں، کے نیچے، سلطانن، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟ یہ اسم ہو گیا، ہاں یہ اسم ہے۔ اسم ہے، اسم۔ میرے لیے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی زور یا طاقت نہیں تھی، اللہ، مگر کیا تھا شیطان کے پاس؟ ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ کہ دعوتکم، دعوت ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو یہ یہی ہے۔ دعوت دی میں نے تم کو، اور تو میں نے کا ترجمہ یہاں کا آ رہا ہے، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ دعوتکم، کم سے تو تم کو، تم کو، لیکن میں نے دعوت دی، ہاں دیکھیے یہ تا پر پیش ہے نا، یہ ہاں دعوتو، میں نے کہا تھا کہ تا زبر تا پر تا پیش تو، تا پر سکون، تا پر زیر، اس سے معنی ہوتا ہے ماضی کے فعل میں تم یا یعنی میں، تم، ٹھیک ہے، اس طرح سے معنی ہوتا ہے۔ تو دعوتو تا پر پیش ہوتا ہے تو میں کا مطلب ہوتا ہے، دعوتکم، میں نے دعوت دی تم کو، گناہ کی دعوت دی، شیطان کہہ رہا ہے میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، فاستجبتم لی، فاستجبتو کتنے الفاظ ہیں؟ فاستجبتم، بس تم 3 دیکھیں فا کا مطلب پس واپس ہوتا ہے، ہو جائے گا، استجابہ، تو دیکھیں اس میں سین اور تا تو اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سین اور تا جو ہے ایڈیشنل ہے، لیکن جواب جو جب جیم واو با، لبیک کا جواب ہاں دینا، ہم جواب لبیک کسی کرنا، کی بات کا جواب کب دیتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں آتی ہوں، یا تو یہ جواب دینا ہے، تو فاستجبتم، تو تم نے میرے لبیک کہا، میری بات پر جواب ہاں میں کہہ کہا، دیا، جواب دے دیا، ہاں کہہ دیا، فاستجبتم لی، تم نے لبیک کہا مجھ کو، فلا تلومونی، فلا کتنے الفاظ ہیں؟ یہ بھی 5 ہی ہو گئے، فلا، صرف فلا، فلا تو پس ہوا، بس نہ، 2 لا نہ کا مطلب لا بھی لا، حرف ہے اور فا بھی حرف ہے، 2 حرف ہے یہاں 2 پر، الفاظ ہیں، ہاں، تو پس نہ تلومونی، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ تا تو تم پر ہو گیا، ہاں، تم، تلومو، اور لام لام لانت کتنے سے ملامت کہتے ہیں نا، ملامت اردو میں یہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو تلومو یعنی تم مجھے ملامت، نی مجھے، ٹھیک ہے، تم مجھے ملامت مت کرو، فلا پس نہ تلومونی، تم مجھے ملامت کرو مجھے، ولومو اور ملامت کرو، یہ لومو فعل امر ہے، ٹھیک ہے، تم ملامت کرو انفسکم، اپنی نفسوں کو، تو آسان معنی میں کیا کہا شیطان نے؟ پوری بات کیا کہی شیطان نے؟ شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں میں نے جو
ہاں तुमसे मुझसे तुम्हारे मुझसे ना वो करो, ہاں मुझसे मुझसे वो ना ना करो, تم ملامت مجھے مجھے نہ الزام کرو، مجھے تمہاری ملامت غلطی ہے. نہ کرو، اپنے آپ کو अपने ملامت. नफ्सों को करो ہاں मलामत. بالکل. اب دیکھیے کین یو امیجن، میں نے تو صرف دعوت دی. ہاں جو لوگ جہنم میں جائیں گے، اگر شیطان اٹھ کر خود یہ کہہ دے گا ان سے، ایک تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور سامنے والا کہہ دیتا ہے. جیسے اب بچے کی مثال ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے سے ماں نے کئی بار کہا مت کرو مت کرو مت کرو، وہ گر گیا، اب بیٹھ کے رو رہا ہے. ماں کیا کہے گی کہ میں رو نے تو بیٹھ کے، منع کیا ہاں تھا. میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اب رو بیٹھ کے، اب میں کچھ نہیں کرتی ہے نا. تو یہ اس وقت کتنے تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا، کہ ایک تو انسان کو چوٹ لگی، اوپر سے کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں. تو یہ شیطان کرے گا ہمارے ساتھ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں شیطان کبھی ہم پر حاوی نہ آئے. آمین. اچھا، आमीन. پھر آگے کہتا ہے ماں انا. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، ماں انا میں نہیں. پھر کیا ہے، بمصرخکم. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ तीन है. تین. با، ایک با ہے یہاں پر، اور और مصرخ. मुझसे مصرخ کا معنی مصرخ ہوتا ہے، سے याद سرخ. ہاں مصرخ کا جو ہے نا یہ جیسے کسی کی کوئی فریاد رسی کرنا، کسی کی آؤ پکار پر جواب دینا، ٹھیک ہے. تو مصرخکم، تو ماں انا میں نہیں ہوں بمصرخکم. رخصت سے ہو سکتا ہے، یہ رخصت لفظ ہم لوگ نہیں نہیں، رخصت سے نہیں ہے، سرخا ہے یہ، سرخا، ٹھیک ہے. رخصت میں تو را بھی ہوتا ہے نا، یہ سرخا، سرخا سے ہوتا ہے فریاد، یعنی کہ سرخا کا مطلب ہے چیخنا، پکارنا یا فریاد کرنا زور زور سے رو کر. نہیں میں تو فریاد. مصرخ جو ہے وہ ہوتا ہے، دیکھیں مصرخ، اب تھوڑا سا اب یہ اس میں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں مصرخ ہوتا نا یہاں، تو ہوتا کہ فریاد جو کر رہے ہیں نا وہ مصرخ ہوتا ہے، جو فریاد کر رہے ہیں. لیکن مصرخ جو فریاد رسی کرتا ہے، یعنی فریاد کے کسی کی فریاد کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ مدد کرتا ہے. تو یہاں پر مصرخ، میں تمہاری اس چیخو پکار فریاد فریاد سننے کے لیے، میں کا، تمہاری فریاد سننے کے لیے نہیں ہوں. ہاں میں سننے والا نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا تمہارے لیے، میں نہیں ہوں تمہارا فریاد رس. تمہارے لیے تم کو میں اب تسلیاں نہیں دوں گا، بیٹھ کر تمہاری فریاد نہیں سنوں گا. وما انتم، اور نہیں، انتم کیا ہوتا ہے مانی؟ تم. نہیں ہو تم. بمصرخیہ، بمصرخیہ، یہ کتنے لفظ ہیں؟ تین. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں ایک تو با ہے، اور ایک بات یہ سن لیں کہ یہاں پر با جو ہے نا یہ صرف زور دینے کے لیے، یعنی بہت اس میں تاکید ہے، مگر با کا یہاں کوئی اور ترجمہ نہیں ہے. دیکھیں جیسے ہم بسم اللہ میں کہتے ہیں ساتھ نام اللہ کے، اللہ کے. تو ہم ساتھ کرتے ہیں نا ترجمہ، یہاں پر با کا اپنا کوئی ترجمہ نہیں ہے. لیکن جب با سے با استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوتا ہے، زور دینے کے لیے ہوتا ہے. مصرخی، ہاں فریاد یعنی کرنے والے. ہاں مصرخیہ، اور آخر میں یا کا کیا معنی ہے آخر کے یا کا؟ یہاں پہ میرے لیے. میرے لیے، ماشاء اللہ. تو نہ تم کیونکہ شیطان بھی تو ابھی اسی حالت میں ہوگا نا، تو کہتا ہے کہ میں بھی دکھ میں ہوں، مگر میں بھی اگر فریاد کروں تو تم بھی میری فریاد سننے والے نہیں ہو. کیوں نہیں ہوگی؟ اب کسی کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی فریاد سن کے کیا کرے گا، کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے اب. تو شیطان نے صاف صاف کہہ دے گا وہ کہ مجھے اب ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نہ تمہیں تسلی دے سکتا ہوں، نہ تم مجھے تسلی دے سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی. انی کتنے الفاظ ہیں؟ دو. دو. دو ہیں. میں بے شک. یا آخر میں جو یا ہوتا ہے نا یہ اس سے میرے کے میں آ معنی میں جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انی بے شک میں، کفر تو دیکھیے کفارہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انکار کرنا، اور اور کفر ایک ہوتا کرنا. ہے کفر کفر نا. کرنا. ہاں بالکل، کفر کرنے کو اور انکار کا سیم معنی کیوں ہے؟ دیکھیے کافر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ انکار کرتا ہے. کافر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، لیکن وہ انکار کرتا ہے کہ کرتا میں ہے. نہیں مانتا. تو اب یہاں پر جو کفر ہے
اس کا مطلب میں انکار کفر تو، ٹھیک ہے، انکار کیا میں نے، بیما ساتھ اس کے جو، اب یہاں پہ تے پیش آیا تو ہاں تو میرے کا مطلب ہے نا یہ ہاں کفر اچھا تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور شیطان اپنے لیے بات کر رہا ہے کہ انکار کیا میں نے، ٹھیک ہے، تاپستو سے میں نے کا ترجمہ ہے، اور کفرا کا مطلب انکار کرنا۔ بیما کتنے الفاظ ہیں؟ دو، ساتھ اس کے جو، اشرکتمونی، تو یہ کتنے الفاظ ہیں؟ شراکت سے ہے نا، شریک۔ ہاں، تو اشرک کا معنی ہوتا ہے کہ شریک بنانا، ٹھیک ہے، تم بیچ میں تم ہے، یعنی تم جمع کا صیغہ ہے، تو اور تو کی جمع تم ہوتی ہے، تو اشرک تم نے جو شریک ٹھہرا ہے، واو نون سے جمع ہو گیا نا۔ ہاں جمع، ٹھیک ہے، بالکل، تو تم نے جو شریک ٹھہرا ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو میں کوئی تمہارے اس کام میں شریک نہیں تھا، وہ تم خود ہی تھے جو تم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر من قبلو، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، ٹھیک ہے، تو پھر ان الظالمین، بے شک، الظالمین جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع جمع ہے، ماشاء اللہ، کیوں؟ یا نون یانون نون آخر میں ہو یا واو نون اسم کے آخر میں ہو تو وہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم کتنے الفاظ ہیں؟ دو دو ہیں، ان کے لام لیے پر ان کے لیے ان عذاب کے علیم۔ دردناک، علیم، عذاب دردناک۔ علیم۔ دیکھیے اب یہاں پر اگر گرامر کے لحاظ سے ترجمہ کرے تو یہ ہوگا کہ بے شک ظالموں ہی کے لیے ہے دردناک عذاب، ٹھیک ہے، یعنی حسر ہے۔ اب حسر کہاں سے آیا، کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظالم ہی کے لیے ہے عذاب علیم؟ الف سے الف سے آیا نا، علیم، علیمن، علیم تو ایک لفظ ہے نا، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ عذابن۔ دیکھیں میں اب آپ کو مثال دیتی ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہاں ہاں ٹھیک ہے، پڑھتی ہوں میں اس سے پہلے مثال دیتی ہوں آپ کو۔ ایاک نعبدو کا کیا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے، صرف ہم تیری بات، صرف، تو صرف کا ترجمہ کیوں آیا؟ ایا سے ایاک کو پہلے لانے سے، ٹھیک ہے، دیکھیں نعبدو کا عذاب پہلے آیا ہے اس لیے علیم۔ ہاں عذاب سے پہلے لہم لایا۔ دیکھیں اگر یہ ہوتا عذاب علیم لہم، ٹھیک ہے، عذاب علیم لہم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن یہاں کیا ہے، لہم کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح سے ترجمے کی یعنی جملے کی ترتیب بدلتی ہے کہ یہ اس کو جار مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو دو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اگر پہلے لایا جاتا ہے تو ترجمے میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ انہی کے لیے دردناک عذاب صرف کس کے لیے ہے؟ صرف ظالموں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پہ لہم کی جگہ نسیمہ جیسے کچھ اور ہوتا تو لائک ہاں ان ہاں کے لیے بالکل، کی جگہ ہمارے لیے یا ایسا کچھ ہوتا؟ نہیں دیکھیں نہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ نہیں مطلب اب یہاں تو مثال ایسی ہے نا کہ مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ میں یہاں پر میں لنا ہمارے لیے کروں، ٹھیک ہے نا، اللہ بچائے میں عذاب علیم سے، لیکن ہم کو اگر نا سے بدل دے تو ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور لام ہم کو یا سے بدل دے تو لی میرے لیے، ٹھیک ہے، اچھا، بالکل، اور کم سے بدل دے تو تمہارے لیے، تم، ٹھیک ہاں ہے، تو یہ ایسے ترجمہ یوں بدلتا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو یعنی ضمیر، اس کو ضمیر کہتے ہیں نا، ہم اردو میں بھی ضمیر بولتے ہیں نا، کسی کو اردو کی گرامر باقاعدہ کسی نے سیکھی، ہم نے سیکھی تو ہے بچپن میں، لیکن گرامر کے جو اس نے، اس نے، میں نے، تم نے، اس کو ہم ضمائر کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ضمیر ہی کہتے ہیں نا، یعنی ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں نے، اس نے، تم نے، ہم نے۔ تو انگلش میں اس کو
انگلش میں she, ہاں he, ہی she. شی pronoun. ہی He, شی she. آئی، ٹھیک ہے نا. اب ہاں. دیکھیں یہ کیا ہوتی ہے، یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ بجائے نام لینے کے ہم صرف ایک وہ pronoun ضمیر، پروناؤن، ضمیر. پروناؤنس. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں انگلش میں پروناؤن pronoun ہوا نا. تو عربی میں ضمائر ہوتے ہیں. تو ضمائر ہم کا مطلب وہ، ہو کا مطلب وہ واحد، ہاں. اسی طرح تم کا مطلب تو جمع، تا زبر تا کا مطلب تو واحد، فرخندہ. مطلب ہم، ٹھیک ہے. تو اب یہ یا آخر میں یا کا مطلب میں، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے. اب یہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتاتے ہوئے اس لیے گھبرا رہی ہوں کہ پھر آپ کو لگے گا کہ کنفیوژن ہو جائے ہاں گا. بہت بہت چیزیں یاد کرنے کی ہے. میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ یہ سمجھے کہ بہت آسان ہے، مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان جائے. ہر سبق کے بعد دیکھیں اب میں بھی تو ٹائم نکال رہی ہوں نا، میں آپ کو یہ ٹائم دے رہی ہوں. حالانکہ میں اس وقت تو ہم تو چپ چاپ سے تفسیر سن لیتے تھے. میں ٹائم دے رہی ہوں، اس کا مطلب ہے میں محنت کر رہی ہوں. اگر میں محنت کر رہی ہوں تو اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو اب آپ کو بھی ساتھ ساتھ محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اب لہم عذاب علیم، اور یہ محنت تو ہم اپنے اپنے لیے کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. میری محنت کا اجر بھی اللہ سے لینا ہے، آپ کی محنت کا اجر بھی اللہ ہی دے گا انشاءاللہ. پھر وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ادخلا جو ہے نا یہ ماضی ہے، مگر یہ فعل جو ہے مجہول ہے، ٹھیک ہے. اب مجہول فعل چونکہ میں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی، اس لیے میں صرف اس کی بناوٹ پر ہم نے بات نہیں کی ہے، لیکن اس کو ایسے سمجھ لے کہ جب کام کرنے والے کا نام ہمیں نہیں پتا چلتا کس نے کیا ہے. دیکھیں اب ادخل الذین، اب ادخلا داخل کیے گئے یا کیے جائیں گے، وہ لوگ یہاں کرنے والا کون ہے یہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو مجہول کہتے ہیں. اور دیکھیں مجہول جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے کئی فائدے ترجمے میں علماء نکالتے ہیں. جب 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 کوئی چیز مبہم ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز بالکل اللہ داخل کرے گا، تو یہاں تو اب کچھ ترجمے میں جیسے زیادہ چیزیں کرنے کی جگہ نہیں ہے نا. اب ادخلا میں چونکہ فاعل نہیں پتا تو اب اس کے ترجمے میں زیادہ معنی لا سکتے ہیں علماء. جیسے مثال کے طور پر ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اب کون داخل کیے گئے؟ لوگ جنہوں نے عمل کیا اور ایمان لائے اور عمل کیا، نیک اعمال کیے. تو اب کس نے داخل کیا؟ تو اللہ نے داخل کیا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اچھا، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے جنت میں داخل کیا لوگوں کو، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ تیسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ دنیا میں انہوں نے بڑی محنت کی، ایمان کے بعد نیک اعمال کے لیے بہت محنت کی، تو ان کے نیک اعمالوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی داخل کیے رحمت گئے. کے یہ حقدار ہوئے، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں جب مجہول فعل استعمال ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا یہ کہنا کہ میں داخل کروں گا، ہے نا. تو یہ جی. قرآن میں وسعت ہے. اگر انسان کو اسی لیے اتنا انٹرسٹنگ ہے، اگر کسی کو تھوڑا سا ڈیپ جانے کا دل چاہتا ہو تو یہ لفظوں پر غور کرنا سیکھے، اور معنی اس سے کس طرح سے معنی پہ فرق آتا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ با زائد آئی ہے، تو دیکھیں اب با زائد ہے تو پھر زائد ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت اس لیے تھی کہ یہاں بتایا گیا کہ یہاں پر بہت ہی زور اور تاکید سے بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے با آیا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی با کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ با اپنے ترجمہ دینے کے لیے آیا ہے، جیسے بسم اللہ میں با کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عربی زبان کی وسعت ہمیں اتنی انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے سمجھ عطا کرے. ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ جو جوان لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، بالکل اگر کسی بچے کو اس طرح سے قرآن سکھایا گیا تو کین یو امیجن اس کو کتنا گہرا، وہ اپنی زندگی میں کتنا فائدہ اٹھائے گا قرآن سے. ہم لوگوں کو یہ چیز بچپن میں نصیب نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ جب بھی ملے، اگر ہمارے اندر کشش ہوگی، ہمارے دل میں خواہش ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. تو ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم. اب دیکھیں یہ
آیت آسان ترجمہ ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا یا کہ جو نیک ایمان ان لایا لوگوں اچھے نے عمل جنہوں نے کیے. نیک اعمال کیے ایمان کے ساتھ. اور دیکھیے قرآن میں ہمیشہ اعمال کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے، کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ایمان لائے ان کے لیے. تو ایمان لانے میں پھر وہ ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس جنت ہے، لیکن جنت اگر چاہیے تو ایمان کے بعد نیک اعمال. اور نیک اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. انسان اپنی مرضی سے نیک اعمال کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے، اور وہ ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدینہ، خالدینہ کا ترجمہ آتا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ خالد ہمیشہ 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 رہنے والا. ہمیشہ، خلد. دیکھیں خلد کا ترجمہ ہوتا ہے، ہمیں آتا ہے اردو میں خلد کا معنی ہمیش کی. تو خالدینہ وہ لوگ جو ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے. فیہا، کس میں رہیں گے ہمیشہ؟ جنت میں. ہاں، تو ہا کی ضمیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ جنت. جنت کی طرف. ماشاءاللہ. اور ضمیر کا جب کسی ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اشارہ کسی اسم کی طرف ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اگر ضمیر آتی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اچھا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ ہا ضمیر جنت کے لیے آئی ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اذن سے. اذن سے، اللہ اللہ کے کے اذن ان اذن کے سے. رب اللہ کے کے اذن حکم سے. تو دیکھیں یہ کہہ کر صاف واضح کر دیا. اوپر تھا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں کیا کہہ دیا گیا؟ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے. تو گویا ترجمہ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ ایمان اور نیک اعمال والے یہ نہیں کہہ سکتے میں نیک عمل کر رہا ہوں میں تو جنت. اللہ کا اذن ہوگا تو ہی. صرف اللہ کے اللہ کا اذن سے اذن. ہوگا، صرف اللہ کی رحمت سے ہی کوئی انسان جنت میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی جنت میں جب جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ہمیشہ اسی لیے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہم پر کرم اور احسان ہے کہ ہمیں یہ اعتماد نہیں دے دیا کہ تم بس نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کیوں نہیں دیا تھا کہ انسان احتیاط برتتا رہے، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتا رہے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور لاپرواہ نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو مرتے دم تک تمہیں یہ کوشش جاری رکھنی ہے. پھر تحیتہم فیہا سلام. اچھا، تحیہ کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ستری بات، ستری اتحیات جو جیسے دیکھیے خیر کی دعا، خیر کی دعا. خیر کی دعا. اتحیاتو یا تو تمام خیر، ٹھیک ہے. خیر. تو خیر کی دعا، ٹھیک ہے. تو خیر کی دعا ان کی، ہمارے لیے خیر کی دعا کیا بتائی گئی اللہ نے دنیا میں؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ. ہم سلام جو کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں سکھایا ہے، لیکن آخرت میں بھی فیہا سلام، آخرت میں بھی جو دعائے خیر ہوگی وہ سلامتی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، سلامتی کی ہی دعا ہوگی. الحمدللہ.